نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العلي العظيم۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات مبارکہ کا تعلق سورہ نوح 29 سپارے سے ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کو دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کے کہا، اللہ میں اپنے 950 سالہ تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی امت کو دن اور رات کو پکارا، گرمی اور سردی کے اندر ان کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے بلانے کی وجہ سے یہ لوگ صرف اور صرف بھاگنے میں زیادہ بڑھے اور دین کی طرف نہیں آئے۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ روایتوں کے مطابق 17، 18، 80، 82 لوگ 950 سال کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کے نتیجے میں سب کو ختم فرما دیتا ہوں۔ لیکن نوح علیہ السلام کی دعوت امت کو کیا تھی؟ وہ دعوت یہی دیا کرتے تھے کہ امت کے لوگوں، تم اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے لیے انعامات کو مقرر فرما لو، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروا لو۔ اللہ رب العزت تم سے کچھ زیادہ نہیں چاہتے، اللہ تم سے صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ کہ اپنے پرانے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا۔ یہ اتنی سی بات اگر تم کر لیتے ہو، اللہ رب العزت تمہیں اس بات پر عمل کرنے کے نتیجے میں 5 انعامات سے نوازے گا۔ کہ اللہ رب العزت زیادہ کچھ نہیں چاہ رہے، صرف اللہ چاہ رہے ہیں آپ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں۔ پہلا انعام اللہ رب العزت وہ ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت کی بارشیں برسے۔ یہی پیغام امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی صورتحال، بارشیں تو ہوتی ہیں، پچھلے سال بھی بارشیں ہوئیں، لیکن وہ بارشیں ہمارے لیے زحمت بن کر رہیں۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ بارشوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے اولے بھی ایسے برس رہے ہیں گویا کے پتھر۔ آج رپورٹ آئی کہ سعودی عرب کے شہر کے اندر بھی بارش ایسی ہی ہوئی کہ گویا کہ وہاں پر بھی اینٹیں برسی آسمان سے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ رحمت کی بارشیں ہیں؟ کیا ان کو ہم رحمت کی بارشیں تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تمہیں ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزما رہے ہیں، تم پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آتے، تم پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ ثم لا یتوبون، جو بات یہاں ہے فقلت استغفروا، وہی بات یہاں ہے ثم لا یتوبون، تم اللہ کی آزمائشوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ پہلا انعام استغفار کے نتیجے میں، توبہ طائب ہونے کے نتیجے میں وہ یہی ہے کہ اس طرح کی بارشیں جو ہو رہی ہیں ان کا تعلق میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ ہم پر برسنا ختم ہو جائیں گی اور رحمت کی بارشیں میرے اور آپ پر برسیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دوسرا اور تیسرا انعام یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں تھکا رہے ہیں، اس دنیا کی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ نبی کیا کرتے تھے؟ دین کی دعوت رات اور دن دیتے، نہ دھوپ دیکھتے نہ گرمی سردی دیکھتے۔ میں اور آپ دنیا کمانے کے پیچھے نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ چھاؤں دیکھتے ہیں، نہ بارش، نہ گرمی، نہ سردی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں تم میرے پاس آؤ، استغفار کر لو،
میں تمہیں مال و دولت سے بھی نواز دوں گا۔ اولاد کی وجہ سے تم پریشان ہو تو کون سی اولاد میں تمہیں دوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں نرینہ اولاد مرد یعنی لڑکے تمہیں میں اولاد کی صورت میں نوازوں گا جو تمہارے لیے رحمت بنی۔ چوتھا اور پانچواں انعام یہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ میں تمہارے باغات کو سرسبز کر دوں گا، تمہارے باغات کو تر و تازہ کر دوں گا، سرسبز و شاداب بنا دوں گا جو تمہاری آنکھوں کو اچھے لگیں گے، تمہیں دیکھنے میں سرور ملے گا، تمہارے ذہنوں کو سکون ملے گا، جس پر چلنے کی وجہ سے تمہارے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے۔ ایسے باغات میں تمہیں دوں گا، کس وجہ سے؟ کہ توبہ اور استغفار۔ پانچویں بات یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے نہروں کو جاری فرما دوں گا۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارا پورا شہر کراچی اور اکثر علاقے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر پانی کی اتنی قلت ہے کہ پینے کے لیے بڑا برا حال ہے۔ ہمارے تھر کے علاقوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر پینے کے پانی کی اچھی سہولت فراہم نہیں ہے۔ یہ تو پھر بھی کچھ لوگ ویلفیئرز اور فاؤنڈیشن وہاں پہنچے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، ورنہ وہاں پر پینے کی کوئی سہولت ہمارے پاس صحیح نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کر لو، میں پانی کی نہریں جاری کرتا ہوں۔ ایک بات پر عمل کرنا ہے، گویا کہ دنیا کے اندر جیسے میں اور آپ دنیا موبائل میں پیکج لگاتے ہیں کہ ایک پیکج کیا ساری صورتیں اللہ نے اس پیکج کی صورت میں ہمیں مل جاتی ہیں، منٹ بھی، SMS بھی، MBs بھی، یہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے پیکج فراہم کیا ہے۔ ایک توبہ اور استغفار کا پیکج لگا لیں، اللہ رب العزت آفر کی صورت میں مال دولت بھی دیں گے، باغات بھی دیں گے، اللہ نہریں بھی جاری فرما دیں گے، اللہ آسمان سے رحمت کی بارشیں بھی برسا دیں گے۔ لیکن آج معاشرہ اللہ رب العزت کے دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ماحول ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس ماحول کے نتیجے میں ہماری توبہ باقی رہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ اگلے ہی لمحے، اگلے ہی آن میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تو بخشنے والے ہیں، ہر بار توبہ کرتے رہیں۔ لیکن اس توبہ کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس حکمران اچھے نہیں، میرے اور آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو مجھے اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے دیں۔ میں ہر لمحے اپنے گھر کی فکر میں ہوں، میں ہر لمحے اپنی معیشت کی فکر میں ہوں، میں ہر لمحے اپنے گھر والے اور بال بچوں کی فکر میں ہوں، کس وجہ سے کہ میرے حکمران نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جدوجہد کریں، اور جب تک یہ نظام بھی قائم نہیں ہوتا اپنے جسم کے اوپر اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنے دلوں کو توبہ طائب کر لیں، اللہ کے آگے رجوع کر لیں، پھر اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد میں ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اس جدوجہد میں محنت کر رہے ہیں، ہمہ وقت کھڑے ہیں، ہمہ وقت لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ایسے کرپٹ حکمرانوں کے سامنے اپنے آپ کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر لمحہ، ہر آن اور ہر گھڑی توبہ طائب رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور برما اور شام کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم بیت المقدس قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول ان کے اوپر فرما۔ یا اللہ ان کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔